علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، جمعۃ المبارک۔ آج مسلمانوں کا بڑا عظیم دن ہے۔ پچھلے جمعے کو ہم نے پروگرام پیش کیا تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آج اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں امان نامہ نہیں دیا جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تحقیق والا حساب نہیں ہوگا، صرف ان کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے۔ وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے، ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا۔ ایک آیت میں بھی جس کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہر عمل کی پوچھ گچھ ہوگی۔ برے عمل کی سزا کاٹنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب کے لیے کی جانے والی دعا مانگا کریں۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب، کتنے دنوں کے بعد، کس سن میں آئے گی۔ البتہ کچھ حدیثوں میں ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعے کے دن ظہر عصر کے درمیان آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، فتنوں کے دوران ثابت قدم رہنا، یعنی زمانہ میں برکت نہ رہے گی، عیش غفلت کی وجہ سے یہ حال ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے بڑے بڑے دو گروہوں میں لڑائی نہ ہوگی جس میں دونوں کا دین ایک ہی ہوگا اور لڑائی ہوگی وہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں، 30 کے قریب ہوں گے۔ ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اور قیامت اس وقت تک نہ ہوگی یہاں تک کہ دین کا علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور زلزلے بہت ہوں گے، زمانے میں برکت نہ رہے گی، عیش و غفلت کی وجہ سے، یعنی کہ گزرے کے وجہ سے فتنے ہوں گے، فساد نمودار ہوں گے۔ لوگ خوب لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، ایک شخص دوسرے شخص کی قبر سے گزرے گا، کہے گا کاش اس میں ہوتا۔ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، جب ادھر سے نکلے گا اور سب لوگ دیکھ لیں گے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان لانا بے سود ہوگا، یعنی ان کے لیے مفید نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے، کچھ نیک کام نہیں کر چکے۔ قیامت اچانک ہی آئے گی۔ ہم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نخالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نخالی کریں گی، یعنی مرد عورت جیسا حلیہ بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے، دور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزرے تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے ان کو بھی تم سلام کرو۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھے گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بہت کچھ ہوگا۔ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے گی، یا زلزلے آ جائیں گے، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ اب آپ ان علامتوں میں ذرا غور سے دیکھیں، یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں صادق آ رہی ہیں۔ اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی،
تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔